الله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يعصي نعماه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس له حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأواليل الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال سبحانه وتعالى فانتظروا انی معکم من المنتظرین 1442 ہجرہ کے ایام اضحیٰ کا پہلا عشرہ آج 12 محرم ہے۔ جعفری سینٹر اٹلانٹا کی پہلے عشرے کی آج آخری مجلس ہے اور جسے ہمارے یہاں عام طور پر سوئم کی یا زیارت کی مجلس کہا جاتا ہے۔ کل رات کو بھی میں نے اس بات پہ ریگریٹ کیا تھا اور آپ سے اپالوجی مانگی تھی، معافی مانگی تھی، آپ سے اپالوجی کی تھی کہ مجالس کے درمیان بیچ میں کچھ میری تھکن، کچھ پینیبیٹک کا اثر، کچھ بیماری، کچھ میری اور کئی مجالس، تو میں تھوڑا سا اپنے سبجیکٹ کا حق ادا نہیں کر سکا، گرچہ یہ تو ایسا سبجیکٹ ہے کہ اس کا حق کوئی ادا کر بھی نہیں سکتا، لیکن جتنا مجھے بیان کرنا چاہیے وہ بھی بیان نہیں کر سکا۔ بہرحال اب تو وقت گزر گیا ہے، ہم کلاک کو پیچھے تو نہیں لے جا سکتے۔ آج کی آخری مجلس میں کچھ ریمیننگ باتیں رہ گئی ہیں جنہیں آپ تک پہنچانا ہے۔ تو کل رات یعنی یسٹرڈے ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ امام کے ظاہر ہونے کی مومن کو ہر وقت جلدی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، تڑپتا ہے، لیکن خاص طور پر عاشورے کے دن اور جسٹ آفٹر عاشورہ سارے مصائب جو اس نے عاشورے کے دن سنے ہوتے ہیں، وہ غم کا بیان جو اس کے دماغ میں ایک مرتبہ پھر تازہ ہو جاتا ہے، تو تڑپتا ہے مومن کہ جلد از جلد وہ وقت آئے کہ میرے آقا حسین پر ڈھائے جانے والے ان مظالم کا ریونج اور انتقام لیا جائے، اور اسے پتا ہے کہ یہ ڈیوٹی امام زمانہ کی ہے، وہی ہے کہ جو آ کے یہ ریونج لیں گے تو وہ جلدی ظاہر ہو۔ تو عاشورے کے فوراً بعد جیسے یسٹرڈے کی مجلس تھی، آج کی مجلس تھی، یہ دن ایسے ہیں کہ مومن اور زیادہ تڑپ رہا ہے اپنے امام کے ظہور کے لیے۔ اور پھر اس وقت تو ہم جس دور و زمانے سے گزر رہے ہیں
بعض ایسی سائنس ہمارے چاروں طرف آ رہی کہ ہمیں یہ یقین ہوتا جا رہا ہے کہ امام زمانہ کا ظہور شاید بہت قریب آ گیا. اس وقت کے دنیا کے حالات خصوصاً دیکھیے، امام زمانہ کا انتظار تو ہمارے باپ بھی کر رہے تھے اور ان کے باپ بھی کر رہے تھے اور ہمارے سارے فور فادرز یہ انتظار کر رہے تھے. بلکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ تمام ائمہ کے زمانے کا مومن یہ انتظار کر رہا تھا، ائمہ سے پہلے انبیاء کے زمانے کا مومن یہ انتظار کر رہا تھا، خود انبیاء یہ انتظار کر رہے تھے. لیکن بات کو شارٹ رکھتے ہوئے غیبت کبریٰ میں جتنے مومن گزرے ہیں سب یہ انتظار کر رہے تھے، اور ہر ایک کے زمانے میں ایک نہ ایک سائن آف ظہور اللہ پوری کر دیتا تھا. یہ جملے پر بھی توجہ دیجیے گا. ہر جنریشن جو گزری کچھ نہ کچھ سائن آف ظہور پوری ہوتی تھی، جس کا ایک مین ریزن یہ تھا کہ امام زمانہ کو 12 سینچری سے آنکھوں کے سامنے لوگوں نے تو نہیں دیکھا. تو یہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ٹائم گزرنے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ مومن امام کے بارے میں شک میں پڑ جائے کہ امام ہیں بھی کہ نہیں. تو کچھ نہ کچھ سائنس آف ظہور آتی رہیں تاکہ پتہ چلتا رہے کہ ہاں جو روایتوں میں آیا ہے وہ سب حق ہے، وہ سب صحیح ہے، اور اب امام کے ظہور کا زمانہ قریب آ رہا. ایک ہوپ، ایک امید اس کی ہر وقت تازہ رہے. ظہور امام کے لیے یہ بھی روایت ہے کہ آخری زمانے میں تو اتنا زیادہ یہ پروپیگنڈا ہوگا کہ امام یا تو ہیں نہیں یا مر گئے. یہ بھی روایت ہے کہ کچھ لوگ تو قسم کھا کے کہیں گے کہ ہم امام زمانہ کی نماز جنازہ پڑھ کے آ رہے ہیں. اب آج کل کا میڈیا جس طرح سے بریکنگ نیوز کے نام سے غلط سلط خبریں پھیلاتا ہے کہ جب تک کہ اس کی تحقیق کی جائے اتنا وہ نیوز اسپریڈ ہو چکی ہوتی ہے. اور میڈیا سے میری مراد وہ جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا، نیوز پیپر، میگزین یا ٹی وی چینل، وہ نہیں ہے. یہ آپ کا واٹس ایپ اور یہ آپ کا فیس بک. اور ابھی پتہ نہیں کہ یہ بھی کتنا زیادہ فاسٹ ہونے جا رہا. تو اب ان حالات میں جب امام کے بارے میں کنفیوژن کریٹ بھی کیا جائے گا، اللہ سائنس آف ظہور بھی پوری کرتا رہتا ہے، اور پھر اس کے پیرالل، اس کے ساتھ ساتھ انتہائی اتھینٹک اور پوائس آدمی ٹائم ٹو ٹائم امام سے ملاقات بھی کر لیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ میرے باپ کی زندگی، اگر میرے والد کا انتقال ہوا 54 ایئرس کی ایج میں، تو زمانے میں صرف ایک آدمی نے ملاقات کی ہو، لیکن ایک اتنا ہائی اسٹیٹس کا آدمی نالج اور پائٹی کے اعتبار سے یہ یقین ہو گیا کہ ہاں امام ہیں، اسٹل ہیں. یہ باتیں آپ کو کچھ بچوں جیسی لگ رہی ہوں گی، لیکن یہ فیکٹ ہیں کہ کسی بھی عقیدے کے بارے میں اسی طرح سے شک پھیلائے جاتے ہیں. تو اللہ کچھ نہ کچھ سائنس آف ظہور بھی پوری کرتا رہا، اور کچھ ایسے نیک لوگوں کو امام کی زیارت کا موقع بھی ملتا رہا کہ جس کا مین ریزن تھا کہ لوگوں کو، عام لوگوں کو چھوڑیں، امام کے ماننے والوں کو امام پر یقین رہے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارے بزرگوں کے زمانے پوری ان کی زندگی میں 2 سائن پوری ہوئی، 3 سائن پوری ہوئی. ہمارے زمانے میں، اور اب تو میرا زمانہ بھی ختم ہو رہا، جو انڈیا اور پاکستان میں لوگوں کی ایوریج ایج ہے اس کے اعتبار سے میں اس ایج کو کراس کر چکا ہوں، جو ہمارے یہاں سلینگ لینگویج میں کہا جاتا ہے کہ اب تو بونس پہ میں زندگی گزار رہا ہوں. لیکن جو ہمارے بعد کی جنریشن ہے، ہمارے بچے ہیں، بچوں کے بچے ہیں ہمارے سامنے ابھی، یہ نہیں کہ جو بعد میں پیدا ہونے والے، اتنا زیادہ تیزی کے ساتھ فریکوینٹلی نئی سائن آف ظہور پوری ہو رہی کہ یقین ہو رہا کہ پہلے اگر اللہ 70 سال میں 2 سائن آف ظہور پورا کرتا تھا
اور آج 6 مہینے کے اندر 50 سائن آف ظہور پوری ہو رہی. تو اتنی تیزی سے سائن آف ظہور کا پورا ہونا کچھ ذرا سا ہمارے یقین کو بڑھا رہا ہے کہ ظہور کا زمانہ بہت قریب آ رہا. دیٹ مینس کربلا کے ریونج کا زمانہ. اور اس میں دیکھیے مثلاً آج ایک بات مجھے کہنا ہے جو بہت ڈیٹیل کے ساتھ مجھے 7ویں مجلس یا 8ویں مجلس میں بیان کرنا تھی، لیکن کبھی کبھار میں کچھ اسٹوریز کو بیان کرتا ہوں تو اتنا ڈیٹیل میں چلا جاتا ہوں کہ 10 منٹ کی بات 30 منٹ میں پوری ہوتی. آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوتا. ساری زندگی کی ہیبٹ ہے، وہ چینج تو نہیں ہو سکتی. میں تو آپ کی کمیٹی سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اب میرا زمانہ نہیں رہا. اب آج کی دنیا تو بہت فاسٹ دنیا ہے، اتنا سلو مجلس سننے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن خیر یہ اور ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. ذرا ڈیٹیل کے ساتھ مجھے ایک چیز بیان کرنا تھی، اب اس کا ٹائم تو نہیں، لیکن ان شارٹ بیان کرنا ضروری، بہت امپورٹنٹ وہ چیز. دیکھیے امام زمانہ ظاہر ہوں گے، یہ والا عقیدہ تمام ریلیجنز کا کامن عقیدہ. اگر کوئی کسی ریلیجن ہی کو نہیں مانتا، ایتھیسٹ ہے تو بات الگ، ورنہ جتنے بھی مذہب ہیں ریلیجن، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ بدھ ہو، چاہے وہ کرسچینٹی ہو، چاہے وہ جوڈیزم ہو، چاہے وہ اسلام ہو، اور چاہے وہ اسلام کے 73 فرقے ہوں، آخری زمانے میں ایک آنے والا آئے گا جو ساری دنیا کو چینج کرے گا، ریفارم کرے گا. یہ کامن عقیدہ ہر ایک کو معلوم ہے. اور اسپیشلی جتنے بھی ابراہیمی ریلیجن ہے، اہل کتاب، خاص طور پر یہودی اور عیسائی، وہ مسلمانوں کے ساتھ اس عقیدے کے اندر کامن ہے. امام زمانہ چاہے وہ نام کچھ اور ہو، ایک پرسنالٹی آنے والی ہے. اچھا اب اس کے بعد امام زمانہ سے ریلیٹڈ کل رات کی مجلس میں یسٹرڈے میں نے 2 پرسنالٹیز کا اور ذکر کیا، یعنی جسے انگریزی میں کہیں گے ویلنس، 2 نیگیٹو پرسنالٹیز، ایک دجال ایک سفیانی. ایون مسلمانوں میں بھی سفیانی کے بارے میں اتنی روایتیں نہیں ہیں، دجال کو سب مانتے ہیں. اور دجال کا عقیدہ بھی آلموسٹ تمام ابراہیمی مذہب یعنی اہل کتاب میں کامن ہے. اینٹی کرائسٹ کہیے یا جو بھی کہیے، دجال. لیکن اس کے ساتھ ایک ظہور اور ایسا ہے جو تمام اہل کتاب مذاہب میں کامن ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر عربی میں تو کہتے ہیں حزقیل. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں مختلف بکس ہیں، جیسے ہمارے ہاں قرآن کے سورے ہیں، حزقیل کی بک، ایزیکیلا یا کیا ایسے کچھ انگلش میں کہتے ہیں. اور پھر بائبل ہی میں دوسری کتاب ریولیشن، مکاشفہ، اس کے اندر بھی یہ ہے. اور قرآن کریم میں سورہ انبیاء میں بھی اس کا تذکرہ ہے اور سورہ کہف میں بھی. دجال کا ذکر شاید قرآن میں اتنا اوپنلی نہ ہو، سفیانی کا ذکر قرآن میں اس طرح نہ ہو، لیکن ایک ایسا ظہور ہے، ایک اپیئرنس ہے جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ہے، بائبل میں بھی ہے، اور قرآن کے اندر بھی باقاعدہ نام لے کر ہے، اور وہ ہے یاجوج و ماجوج. آخری زمانے کی ایک بہت اہم نشانی. انگریزی میں گوگ و میگوگ کہتے ہیں. اب یہ یہودیوں کے پاس بھی یہ عقیدہ ہے، آخری زمانے میں گوگ اور میگوگ کا اپیئرنس. اب شاید یہ میں صحیح انگریزی نہ بول رہا ہوں تو میں تو اپنی عربی ہی میں چلا جاتا ہوں. اور کرسچنز کے پاس بھی یہ یاجوج و ماجوج کا عقیدہ، اور مسلمانوں کو تو ماننا ہی ماننا ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر آیا، اور ایک جگہ نہیں 2 جگہ آیا، اور یہ آخری زمانے کی اہم ترین نشانی. فَإِذَا فُتِحَتْ یاجوج و ماجوج، یہ سورہ انبیاء کی آیت میں نے تلاوت کی کہ جب یاجوج و ماجوج کے راستے کو کھول دیا جائے گا، وہ من کل حدب ینسلون،
وہ بلندیوں سے، اوپر کے علاقوں سے اتر کے زمین کی جانب آئیں گے. اور دوسرا سورہ کہف کے اندر یہ یاجوج و ماجوج کا تذکرہ. سورہ کہف قرآن کریم کا وہ سورہ ہے جس کی تلاوت آقا حسین کے کٹے ہوئے سر نے نوک نیزہ سے کی. پورے سورے کی تلاوت نہیں کی، شروع کی چند آیتوں کی تلاوت کی، مگر سورہ کہف چند آیتیں تلاوت کی ہیں. سورہ کہف کی ایک اہمیت سامنے آتی. یہ سورہ کہف کا بینیفٹ آپ کو معلوم ہے نا، کہ پورے قرآن میں دجال سے بچنے کی اونلی دعا سورہ کہف کی لاسٹ 10 آیتیں. روایت میں ہے کہ جو ریگولر ہر شب جمعہ یا ہر شب ہفتہ، یعنی یا تو نائٹ بٹوین تھرسڈے اینڈ فرائیڈے، اور یا پھر فرائیڈے کا دن ختم ہو کے جو رات آتی، 10 آیتوں کی تلاوت کرے. جب دجال ظاہر ہوگا تو یہ دجال سے بچ جائے گا. یہ پروٹیکشن ہے دجال سے. سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں، شروع کی 5 آیتیں آقا حسین کی تلاوت ہے بازار کوفہ میں کٹے ہوئے سر سے. اور اس کے بیچ میں یہ ایک آیت آ رہی، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض. قرآن حضرت ذوالقرنین کی سٹوری بتا رہا. کوئی ذوالقرنین، یہ خود اپنی جگہ ایک بہت زیادہ کنٹروورسی ہے. پہلے تو لوگ کہا کرتے تھے الیگزینڈر دا گریٹ ہی ذوالقرنین ہے، لیکن نان سینس بات. ذوالقرنین اللہ کا ایک انتہائی نیک و مقدس بندہ، ایک اللہ کو ماننے والا. الیگزینڈر دا گریٹ معلوم ہی ہے آپ کو ظالم بھی کتنا تھا اور بدعقیدہ بھی. تو حضرت ذوالقرنین کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے کہ جب وہ پہنچے ایک ایسی جگہ تو وہاں والوں نے کہا کہ یاجوج و ماجوج نے ہم کو پرابلم میں ڈال دیا. مفسدون فی الارض، یہ زمین میں گڑبڑ کرتے رہتے ہیں، فساد کرتے رہتے ہیں، ہمیں ان سے بچا لے. تو 2 جگہ پہ قرآن نے یاجوج و ماجوج کا تذکرہ کیا ہے، دجال کا ذکر کہیں نہیں. نام لے کر اشارے تو مل جائیں گے، سفیانی کا ذکر نام لے کے کہیں نہیں. تو یہ اتنی اہم آیت ہے یا اتنی اہم سائن ہے، اپیئرنس آف یاجوج و ماجوج، اپیئرنس آف گوگ و میگوگ. مجھے پوری ایک نہیں 2 مجلسیں اس پہ پڑھنا تھیں، لیکن بہرحال میں نے آپ کا ٹائم ویسٹ کیا اور یہ بات نہیں پڑھ سکا. تو پھر آج میں نے کیوں چھیڑی؟ آج صرف اس لیے میں نے یہ بات کہی کہ بہت سے لوگوں کو یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ کورونا ڈیزیز کے زمانے میں جب یہ مجلس پڑھ رہا ہوں شاید کچھ اس کا تذکرہ کروں. یاجوج و ماجوج کے حوالے سے یہ تذکرہ ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں ایک ہیں، لیکن یاجوج و ماجوج کے بارے میں جب قرآن میں 2 آیتیں آ گئیں تو اب پھر جتنی تفسیر ہے قرآن کی، یہ دجال و سفیانی نہ قرآن کا سبجیکٹ ہے نہ تفسیر کا. یہ حدیث کی کتابوں میں آیا ہے، لیکن یاجوج و ماجوج کے بارے میں تفسیر اور امام معصوم سے پوچھے ہوئے سوالات. اور چونکہ قرآن میں تذکرہ آ گیا تو شیعہ سنی دونوں نے اس پہ بہت ریسرچ کی. اب پھر میں بائبل کی ریسرچ اور اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور بک اور ریویلیشن ادھر تو جا ہی نہیں رہا ہوں آج کی مجلس میں. شاید جو میری پرانی پلاننگ ہوتی پوری 2 مجلسیں تو اس میں کچھ میں ذکر کرتا. تو اب یاجوج ماجوج کے بارے میں جو تذکرہ قرآن میں آیا تو لوگوں نے سوال کیے، امام سے اس کی تفسیر پوچھی. تو 5 نشانیاں یاجوج و ماجوج کی امام نے بتائیں. 5، اور وہ 5 نشانیاں اگر آپ ذہن میں رکھیں جو ابھی میں بیان کر رہا ہوں، کچھ نہیں کہا جا سکتا یقین سے، لیکن آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے کچھ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کا کوئی تعلق یاجوج ماجوج سے ہے. اور یاجوج ماجوج از دا لاسٹ سائنز آف ظہور امام. یاجوج و ماجوج کی پہلی خاصیت حدیثوں میں یہ آئی. دیکھیں قرآن نے تو صرف یہ کہا کہ جب فَإِذَا فُتِحَتْ جب کھولا جائے گا وہ بلندی سے اتر کے آئیں گے. تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ جہاں یہ ہل اور پہاڑ اور ماؤنٹین بہت زیادہ ہوں گے.
اب جو حدیث تشریح آئی ہے بہت ڈیٹیل کے ساتھ، وہ مثلاً 5 باتیں جو میں بتا رہا ہوں شارٹ کر کے، بہت سب کی لمبی لمبی حدیثیں ہیں، ڈیٹیل ہے. عموماً علماء کا طریقہ ہے کہ پہلے حدیث کی عربی پڑھیں گے، پھر اس کا ترجمہ کریں گے. 5 باتیں سب ایک حدیث میں نہیں ہیں، الگ الگ حدیثیں ہیں. تو یہی ساری چیزیں میں لے کے چلتا تو 2 مجلسیں ہو جاتی ہیں. لیکن اب ان شارٹ، یا تو آپ نے میری وہ بری ہیبٹ دیکھی کہ 10 منٹ کا واقعہ میں 40 منٹ میں بیان کر رہا ہوں، اور یا اب آپ دیکھیں گے کہ میں 100 منٹ کی بات 10 منٹ میں کمپلیٹ کر رہا ہوں. اچھا، اب پہلی نشانی یہ کہ یہ ایک ایسی قوم ہے جو دنیا کی ہر چیز کھا جاتی ہے، گھوڑے، گدھے، خچر، حلال جانور، حرام جانور، زمین پہ رینگنے والے جانور. ان کے پاس کھانے پینے کے بارے میں کوئی کسی قسم کا کوئی ایٹیکیٹ نہیں. ہر قسم کی چیزیں یہ کھا لیتے ہیں، جس کے اندر مینڈک اور چھپکلی اور سانپ اور یہ ساری چیزیں بھی شامل ہیں. یہ باقاعدہ آپ حدیثوں میں جا کے دیکھیے. ابھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ کہف، سورہ انبیاء دونوں میں یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے، تو آپ کوئی بھی اچھی تفسیر اٹھائیں گے وہاں بھی یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. دنیا کی ہر قوم کے پاس کھانے پینے کی کچھ ہیبٹس ہوتی ہیں، لیکن ایسی کہ جہاں کوئی ہیبٹ ہی نہ ہو. یعنی مختصر یہ کہ زمین پہ چلنے والی جو چیزیں وہ اٹھا کے کھا لو. کرالنگ، واکنگ، رننگ، جو چیز بھی ہے، رینگ بھی رہی ہے تو کھا لو. یہ پہلی نشانی. اس کے بعد یاجوج و ماجوج کی جو دوسری تفصیل ہمارے سامنے آئی، دوسری نشانی ان کی یہ ہے کہ پہاڑ اور لوہا وہ یہ بہت زیادہ اس کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیں گے. پہاڑ اور لوہا ان کے لیے بچوں کا کھیل سا بن جائے گا. دنیا میں اس وقت ایک ایسی قوم ہے جس کے پاس دنیا کے سب سے اونچے، ہائیسٹ یا ٹالسٹ پہاڑ موجود ہیں، اور وہ اس کے اندر اس طرح سے ٹنل بنا رہے ہیں اور اس طرح سے راستہ بنا رہے ہیں. میں کسی چیز کو کسی چیز سے ٹیلی نہیں کر رہا ہوں. جیسا کہ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یاجوج و ماجوج کوئی ایسی قوم ہو جو اب سے 200 سال کے بعد آئے، لیکن دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ جو امام نے سائنس بتائی ہیں ظہور کی، وہ یاجوج ماجوج اور خود یاجوج ماجوج کی جو سائنس بتائی. مثلا ایک چھوٹی سی بات بیان کر رہا ہوں. نیپال کا ایک مسئلہ چل رہا، ایک دم سے نیپال جو ہے وہ انڈیا کے اگینسٹ ہو گیا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے اتنا زیادہ اس لیے انڈیا کے انفلوئنس میں تھا کہ وہ لینڈ لاک کنٹری، اور کوئی چیز بھی امپورٹ ایکسپورٹ ضرورت کی چیزیں منگوانے کے لیے اس کو پورٹ چاہیے جو اس کے پاس نہیں. اس کے ایک طرف انڈیا ہے، وہیں سے راستہ ہے، دوسری طرف پہاڑ. لیکن اب اس وقت چین کی حکومت نے ان کو گارنٹی دی ہے، شیورٹی دلائی، یہ بڑے بڑے پہاڑ میں سے ہم ایسا راستہ بنا کے تمہیں پورٹ تک لے جائیں گے کہ تم کسی اور ملک کے محتاج نہیں رہو گے. مجھے کچھ نہیں پتا ہے کہ اس کا کیا تعلق یاجوج سے ہے اور ماجوج سے ہے اور روایتوں سے ہے، لیکن جو اس وقت دنیا کے اندر خاص طور پہ یہ ساؤتھ ایشیا میں جو کچھ ہو رہا، یہ حدیث تو بہت پرانی، پہاڑ اور لوہ. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس وقت اب لفظ آ گیا میری زبان پہ تو میں استعمال کر رہا ہوں، چائنا. ٹرین سسٹم میں اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ اس نے ترقی کر دی. ایسے ایسے جگہوں پہ اس نے ٹرین کی لائن بچھا دی، ایسے ایسے پہاڑوں کے اوپر ریلوے لائن لے کے گئے. پورے عرب دنیا کے اندر اس وقت جتنے بھی ریلوے لائن ہیں سب کے پیچھے آپ دیکھیں گے چائنیز کمپنی ہے، لیکن خود چین کے اندر. جاپان کی بلٹ ٹرین فیمس ہوگی، لیکن جو نیٹ ورک بڑے سے بڑے پہاڑ کے اندر سے لائن لے جانا اور پہاڑ کے اوپر سے جا کے لائن ڈالنا، اور اتنا فاسٹ کام. اور یہ لوہا، ریلوے لائن میں لوہا یہ استعمال ہوتا ہوگا. مجھے پتا ہے میگنیٹ بھی آتا ہے، لیکن یہ فضول باتوں کا میرے پاس وقت نہیں.
کہا دوسری نشانی ہے کہ پہاڑ اور لوہا تو سمجھو کہ گویا ان کا خدا بن گیا. کن کا؟ یاجوج و ماجوج کا، جو آخری زمانے کی اہم نشانی، جو آخری زمانے کے اندر جس کی وجہ سے بہت چینجز آئیں گی اور ظہور امام بہت قریب آ جائے گا. نمبر 3، اب یہاں پہ جو لفظ امام نے استعمال کیا ہے یہ ذرا سی ایک سمبولک لینگویج ہے. حدیث امام کو سمجھنے میں کبھی یہ بھی مسئلہ ہوتا کہ امام اس زمانے کے جاہل بدو عربوں کے سامنے سے آخری زمانے کی چیزیں کیسے بتائیں، تو الفاظ ایسے استعمال کرتے، کہا کہ اس قوم کے کان بہت بڑے بڑے ہوں گے. کان، یہ کان بہت بڑے بڑے ہوں گے. اب یعنی کان بڑے بڑے ہوں گے، پھر روایت میں بھی کہ بہت دور کی آواز بھی یہ سن لیں گے. اچھا، اب یہ تو لفظ، اس سے تو ہاتھی کے کان کتنے بڑے ہوتے ہیں، لیکن اس سے مراد واقعاً یہ کان ہے یا اس سے مراد ہے کہ ٹیلی کمیونیکیشن میں یہ قوم اتنی ترقی کرے گی کہ ساری دنیا میں ان کا نیٹ پر پھیل جائے گا. میں نے ایک مجلس میں عرض کیا تھا کہ مجھے آئی فون تک استعمال کرنا نہیں آتا ہے، یہ تو میری فیلڈ بھی نہیں، لیکن وہ کیا 3 4 اور پھر 4G اور پھر 5G. اچھا، اب یہ کورونا کا جو پرابلم ہوا تھا، مجھے امریکہ کا نہیں پتا، لیکن یورپ کے اندر تو کئی جگہ 5G کے جو ٹاورز تھے ان کے اوپر لوگوں نے اٹیک کیے کہ اس کی وجہ سے کورونا پھیل رہا. اور یہ 5G کی جو ٹیکنالوجی اور پھر اس کے بعد اس سے ریلیٹڈ کچھ اور چیزیں، کچھ بڑی بڑی کمپنیاں، ان کا تعلق کس ملک سے بنتا. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ امام نے فرمایا کہ جو نشانیاں تمہارے سامنے آئیں وہ خدا کا راز ہے، پتہ نہیں کس زمانے کے بارے میں ہیں، لیکن تھوڑا بہت جو روایتوں سے آئیڈیا ہو رہا ہے، گیس، ایک اندازہ، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کان ان کے بہت بڑے بڑے ہوں گے، اور کان کا مطلب یہ کہ پوری دنیا تک آواز پہنچائیں گے، پوری دنیا کی آواز سنیں گے. بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی کہ دنیا کی ہر آواز سن لیتے ہیں. پرائیویسی ختم ہو رہی ہے لوگوں کی، جس کی وجہ سے بہت سے ملکوں میں جہاں پرائیویسی لا بہت سخت ہیں، کچھ کمپنیوں پہ پابندی لگ رہی ہے، کچھ ڈیوائسز پہ پابندی لگ رہی ہے، کچھ ٹیکنالوجی پر، لیکن آج میرے پاس ٹائم نہیں. یہ ساری چیزیں مجھے آرام سے مزے لے لے کے بیان کرنا تھی 2 مجلسوں کا. چوتھی چیز وہ یہ ہے کہ اس کے بعد، یہ ساری ترقی کے بعد، وہ آسمانوں کا رخ کریں گے اور کہیں گے کہ اب ہمیں آسمانوں کی جانب جانا ہے. یہ ساری ترقی کے بعد اب جس طرح سے اب سیٹلائٹ، چاند اور مریخ، ہم تو پاکستان کے رہنے والے ہیں نا، ہمارے تو بہت قریب ہے چائنا، ہمیں ہر چیز کی خبر فوراً مل جاتی. اب ان کی توجہ اسپیس کی جانب ہو رہی ہے، اور روایت میں بھی یہی سیکوینس بتایا گیا. پھر آخری جو نشانی اس میں آئی ہے 5ویں، میں اس کو بالکل دنیا کے کسی بھی آج کل کے ملک سے ٹیلی نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ روایتیں میں کچھ ایسے اشارے ہیں کہ تھوڑا بہت ہمیں اندازہ ہونے لگتا ہے. 5ویں چیز سنیے، کہا کہ ان کی آبادی اتنی ہوگی، اتنی ہوگی، اتنی ہوگی، اتنی ہوگی. سمجھانے کے لیے امام نے کہا کہ ایک ایک آدمی کے 1000 اولادیں ہو جائیں گی، آبادی بہت زیادہ ہوگی. میں نے سنا ہے کہ جب امریکہ والے چاند پہ پہنچے تھے تو دیکھا کہ چین والے ان سے پہلے پہنچے ہوئے. گھبرا کے پوچھا تم یہاں کیسے پہنچ گئے، تمہارے پاس تو نہ کوئی اسپیس کا ابھی کوئی ٹیکنالوجی ہے، نہ راکٹ ہے. کہا کہ ہم تو ایک دوسرے کے کندھے پہ کھڑے ہو گئے تو پہنچ گئے. ایسا آبادی اتنی زیادہ ہے کہ ایسے جوک بنے. امام فرماتے ہیں ان کی آبادی بہت زیادہ ہوگی. یہ آخری بات آپ نے ضرور سنی ہوگی، لیکن اب یہ کورونا کے ماحول کے اندر یہ چیز میں اس کو پھر آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ اب اتنی آبادی ہوگی کہ اور کسی طرح سے اس کا مقابلہ کرنا ممکن ہی نہیں ہوگا. اللہ ان میں ایک بیماری بھیجے گا بہت ہی چھوٹے کیڑے کی مدد سے.
یہ کوئی آج کل کی بنائی ہوئی حدیث نہیں ہے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھ کر اخبارات پڑھ کے یا ٹی وی چینل دیکھ کے کوئی حدیث بنا رہا ہوں. بہت پرانی حدیث. اللہ ایک بیماری بھیجے گا جو بہت ہی چھوٹا کیڑا ہوگا, اس کی مدد سے ہوگی, جو ان کے منہ اور ناک کے ذریعے سے ان میں داخل ہو کے اس طرح کی تباہی پھیلائے گا جیسے پلیگ یا طاعون نے پھیلائی. سینکڑوں, ہزاروں, لاکھوں لوگ اس کی وجہ سے مریں گے اور پھر ظہور امام ہو جائے گا. اور یہ بائبل وغیرہ میں جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے ظہور کے حوالے سے اس کو ملایا گیا. بہت ہی چھوٹا کیڑا. اب اس زمانے کے اندر امام وائرس کو کس طرح بتائیں؟ اب پھر ناک اور منہ. میں تو اس وقت جس شہر میں رہ رہا ہوں وہاں تو ہمارے یہاں تو اس وقت بائی لا کمپلسری ہے وہ فیس ماسک پہننا. بڑے بھاری قسم کے فائن ہیں جو روزانہ ہو رہے ہیں. ناک اور منہ اور بہت چھوٹا کیڑا, اور اس طرح سے بدن میں داخل ہو کے ساری قوم کو تباہ کرے گا جیسے پلیگ و طاعون. اس کورونا سے پہلے جو دنیا پہ سب سے بڑی مصیبت آئی تھی وہ لاسٹ سینچری میں اسپینش انفلوئنزا تھی, اور اس سے بھی بڑی مصیبت تھی 3 سینچری پہلے یورپ کا پلیگ یا طاعون جسے بلیک ڈیتھ کہا جاتا ہے. اب یہ 5 نشانیاں بتائی, کہا جس قوم میں یہ 5 نشانیاں پائی جائیں وہ یاجوج ماجوج. فَإِذَا فُتِحَتْ یاجوج و ماجوج, سورہ انبیاء کی آیت تلاوت کر رہا ہوں کہ جب ہم یاجوج و ماجوج کا راستہ کھولیں گے, من کل حدب ینسلون, وہ ہر بلندی سے, بلندیوں سے, اوپر پہاڑوں سے, اوپر کے علاقوں سے اتر کے آئیں گے, دنیا میں پھیلیں گے. اور ایک چھٹی نشانی میں نے چھوڑ دی, ویسے تو 10 نشانیاں کہ خاص طور پر عرب کے علاقے میں بہت زیادہ وہ چھا جائیں گے. تو آج کل کی جو دنیا کی پالیٹکس کو دیکھتے ہوئے کن کن ملکوں سے اس چائنا کے تعلقات ہو رہے ہیں یہ میرا سبجیکٹ نہیں, اور میرے پاس آج کی مجلس میں ٹائم بھی نہیں. یہ ظہور امام کی ایک ایسی نشانی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اصلی یاجوج و ماجوج بہت بعد میں آئے, لیکن اس سے ملتی جلتی ایک نشانی اللہ نے اس وقت ہمارے سامنے رکھ دی کہ ایسا ہو سکتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ واقعا یہ ظہور ہی کی نشانی. تو کل کی جو بات تھی کہ ظہور کی وہ نشانیاں جو بالکل ظہور کے قریب ہوں گی, جسٹ بیفور, وہ اس طرح کی نشانیاں نہ ہو کہ بھئی امام نے کہا یہ نشانی ہے اس کے 500 سال بعد امام آئیں گے. نہیں, وہ ہو 1 سال کے اندر, 6 مہینے کے اندر, 2 ویک کے اندر. لیکن پھر آ جائیے یہاں سے میرا اصل موضوع. خالی انٹرسٹ لینے کے لیے تو ہم مجلسیں نہیں سناتے میسج. تو اب یہ ظہور امام جب اتنا قریب ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے دل میں یہ خیال آئے کہ بھئی ہم اس وقت اپنے آپ کو چینج کر لیں گے تو کتنا آسان ہے کہ 70 ایئر تو خوب ہلا گلا, انٹرٹینمنٹ, حرام, گناہ, شراب, سور, ڈسکو, ڈانس, بے حجابی, سب کچھ کرتے رہو. اور جب وہ نشانی پوری ہو کہ 9 مہینے میں امام آنے والے تو لاسٹ 9th منتھ کے اندر ہم توبہ کر کے اپنے آپ کو بدل لیں. میں نے کسی ایک مجلس میں عرض کیا تھا کہ ظہور امام کو اور موت کو بہت زیادہ ایک دوسرے سے کمپیئر کیا گیا ہے, سملر کہا گیا ہے. موت کے لیے بھی یہی جملہ آتا ہے کہ نہیں آتا کہ اگر اللہ ہر آدمی کو یہ بتا دے کہ تمہاری موت کب ہونے والی تو جو تھوڑا بہت آدمی اللہ کے ڈر سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. بھئی اگر ہم کو پتا ہے کہ ہماری موت ہوگی 2035 میں, اس سے پہلے ہم نہیں مریں گے تو 2034 تک ہم کیوں گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں؟ سارے عیش و آرام کرو, سارے مزے لو, اور اس کے بعد جب 2034 آ جائے تب توبہ کر کے جا کے مسجد میں بیٹھ جانا اور 1 سال 6 مہینے عبادت کر کے 70 سال کے عیش و آرام بھی مل جائیں, اور یہ ہے کہ وہ مرنے سے پہلے ٹھیک ہو جائیں, کیونکہ ہم نے تو سنا ہے کہ موت سے 1 منٹ پہلے آدمی سچی توبہ کر لے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے. اسی لیے اللہ نے موت کا وقت کسی کو نہیں بتایا.
کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، تاکہ ہر وقت آدمی الرٹ بھی بیٹھے اور اپنے آپ کو حرام و گناہوں سے بچائے. یہ ون آف دا مین ریزن. نہ کتنا آسان تھا اللہ کے لیے. جیسے آج ہم سپر مارکیٹ میں جاتے ہیں، کوئی بھی پروڈکٹ اٹھاتے ہیں، پڑھتے ہیں ڈیٹ آف ایکسپائری کیا ہے. ادھر دنیا میں بچہ پیدا ہوتا اور اللہ ساتھ میں اس کی پیشانی کے اوپر یا اس کی بیک کے اوپر یا اس کے پیر پہ لکھ دیتا کہ اس کی ڈیٹ آف ایکسپائری یہ بچہ پیدا ہوا 1 جون 1995، اس کی ایکسپائری ہوگی مثلا 1 جنوری 2050. واہ کتنا مزہ آ جاتا. گناہوں کے علاوہ بھی اور ہمارے لیے کتنی آسانی ہو جاتی. آپ کہیں گے کیا آسانی ہو جاتی؟ مثلا اگزامپل کے طور پہ کہتا ہوں، یہ واقعات ہر سال ہوتے ہیں. معلوم ہوا کہ پاکستان میں ہے کوئی صاحب، ان کی بیٹی کی شادی ہے، انہوں نے ایک ڈیٹ فکس کی. ساری دنیا سب، آج کل تو ایسا زمانہ ہے نا کہ ہر فیملی کے آدھے لوگ تو باہر ہوتے ہیں. وہ شادی کی ڈیٹ بھی فکس کی جاتی ہے دیکھتے ہوئے کہ اسکول ہالیڈیز ہوں اور ان کو چھٹی مل سکے اور آ جائے فیملی. بہت دور کے رشتہ دار نہ صحیح، لیکن میری بیٹی کی شادی ہے، بھائی تو آئے نا، بہن تو آئے نا. اگر ہمارے پیرنٹس بھی باہر کہیں رہ رہے ہیں ہمارے دوسرے بھائیوں کے ساتھ، وہ تو آئے نا. سارا ہم نے انتظام کیا، ارینجمنٹ کیا، اور اس کے بعد شادی میرج ہال بھی بک کرا لیا، سب نے ٹکٹ بک کرا لیا، سب آ بھی گئے. اور معلوم ہوا کہ شادی سے 2 دن پہلے ہماری موت ہو گئی. گئی شادی، اب ختم شادی. سارا خرچہ بھی ہو گیا، سب کو زحمتیں بھی ہوئیں، کتنے لوگ اپنے جاب سے چھٹی بھی لے کر آئے، اور شادی کینسل ہو گئی. اور اگر پہلے سے معلوم ہو جاتا ڈیٹ آف ایکسپائری ہماری کیا. ہمارے بھائی نے بیٹی کی شادی رکھی، کہا کہ بھائی ہم اگلے سال دسمبر میں شادی کریں گے. ہم نے کہا نہیں، ڈیٹ ذرا جلدی کر لیجئے، نومبر میں ہم ایکسپائر ہونے والے ہیں، تو اب اکتوبر میں شادی کر لیجئے. کتنی آسانی ہو جاتی. اور کتنے سارے ایسے کام ہیں کہ موت کی وجہ سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اللہ نے کہا نہیں، موت کا ٹائم نہیں بتاؤں گا، مجھے پتا ہے بتاؤں گا نہیں، تاکہ تم ہر وقت الرٹ ہو کے بیٹھو موت کے لیے، اور تمہاری ساری پلاننگ فیل ہو جایا کرے موت کی وجہ سے. کتنے بڑے بڑے انسان پلان بناتا ہے، سب فیل ہو جاتے ہیں موت کی وجہ سے. ہر وقت الرٹ. یہ تو میں نے سائٹ کی بات کہی، اصل چیز یہ ہے کہ ہر وقت اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم توبہ کر لیں گے بڑھاپے میں جا کے، تم بوڑھے ہوگے بھی کہ نہیں ہوگے. ہر وقت یہی ظہور ایمان کا مسئلہ کہ اگر یہ زیادہ آپ کو سائنس آف ظہور بتا دی گئی تو آپ یہی کہیں گے کہ ٹھیک ہے مولانا، ابھی تو بہت وقت باقی ہے امام کے آنے میں، ابھی تو یہ 20 سائن باقی ہیں، تو ابھی تو آپ ہم کو عیش کرنے دیجئے، دنیا کی زندگی میں گھومنے دیجئے، شیطان کو فالو کرنے دیجئے. جب یہ آخری 1-2 سائن رہ جائیں گی نا، تب پھر ہم آ جائیں گے امام کے دروازے پہ، توبہ کر لیں گے اور اس کے بعد امام جیسے بن جائیں گے. اسی لیے ہمارے پاس لاسٹ میسج ہی آیا. یہ 1442 ہجرہ کے جعفری سینٹر اٹلانٹا کے فرسٹ عشرے کی لاسٹ مجلس کا لاسٹ پارٹ ہے. 2-3 منٹ رہ گئے، پھر غم کا بیان شروع ہونے والا. لاسٹ میسج ہی آیا کہ ساری سائن آف ظہور اپنی جگہ، لیکن امام ان سائنز آف ظہور کے پابند نہیں ہیں. اٹ مے پاسبل کہ ساری سائن پوری ہو جائیں، وہ بھی پوری ہو جائے جس کے 2 ویک کے بعد امام کو آنا، پھر بھی امام 5 سال نہیں ہے. چلیں وہ تو اتنا ہمارے لیے پرابلم نہیں. دوسرا اس کا پہلو، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ ابھی ایک سائن بھی پوری نہیں ہوئی اور امام آ جائے. آپ امام کو دیکھ کے گھبرا گئے، ارے مولا آپ کیسے آ گئے، ابھی تو سفیانی کی حکومت ہی نہیں قائم ہوئی. ارے مولا آپ ٹائم سے پہلے کیسے آ گئے، ابھی تو نفس زکیہ ہی نہیں مارا گیا. ارے مولا آپ کیسے آ گئے، ابھی تو نہ یاجوج آیا، نہ ماجوج آیا، نہ دجال آئے. اکثر ایسا ہوتا ہے نا، کوئی ان ایکسپیکٹڈ مہمان آتا ہے تو آپ یہی کہتے ہیں نہیں آپ آج کیسے آ گئے. بھائی ہم نے تو آپ کی دعوت رکھی ہے نیکسٹ ویکینڈ پر، اس کو دھوکہ ہو گیا، غلطی ہو گئی. آپ نے کسی کو دعوت دی
اور جو ڈیٹ تھی وہ بھول گیا، 1 ہفتے پہلے آ گیا، آپ گھبرا کے کہتے ابھی سے کیسے آ گئے؟ تو آپ کی یہ سائن آف ظہور کو ایسا نہ لیجیے گا کہ امام آئے تو آپ امام کو پرچہ دکھاتے رہیے، مولا ابھی تو نہ سفیانی، نہ نفس زکیہ، نہ یاجوج ماجوج، نہ سعودی عرب میں اس حکومت کا خاتمہ ابھی تو کچھ نہیں ہوا، ابھی آپ کیسے آ گئے؟ امام نے فرمایا کہ میرا بیٹا ظاہر ہو سکتا ہے وداؤٹ اینی سائن، بلکہ آگے امام نے دلیل میں بھی قرآن کو کوٹ کیا، اور یہ حدیث کس کی ہے؟ اللہ اللہ، اس حسین مظلوم کی ہے جن کے نام پر یہ ساری مجلسیں ہو رہی ہیں۔ آقا حسین کی حدیثیں بہت کم پڑھی جاتی ہیں، لیکن یہ اس میں سے ایک حدیث، جب آقا حسین نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا بیٹا حضرت موسیٰ کی طرح سے ہوگا۔ اچھا، میں نے اس عشرے کی پہلی مجلس اور دوسری مجلس، لیکن پہلی مجلس میں بھی یہ بات آئی، حسین خود کون ہے؟ تمام انبیاء کے وارث ہیں، وارث انبیاء ہیں حسین، لیکن خود امام زمانہ کے لیے یہ لفظ کئی بار آیا جس میں حسین نے بھی یہ جملہ کہا، کبھی کہا کہ میرا بیٹا موسیٰ کی طرح ہوگا، کبھی کہا یوسف نبی کی طرح ہوگا، کبھی کہا کہ عیسیٰ کی طرح ہوگا۔ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، لیکن ایک بہت بڑے گروپ نے عقیدہ رکھا ہے کہ وہ مر گئے، کہا میرا بیٹا عیسیٰ کی طرح ہوگا، زندہ ہوگا، لوگ کہیں گے مر گئے۔ تو یہ مختلف انبیاء سے امام زمانہ کو شباہت دی گئی ہے۔ حسین ہے وارث انبیاء، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ سے لے کے وہ سارے نام، لیکن امام زمانہ کو بھی کئی انبیاء سے کمپیئر کیا گیا، اور کمپیئر کرنے والوں میں خود آقا حسین بھی، کہا کہ وہ موسیٰ نبی کی طرح ہوگا۔ اچھا، یہ بات میں کہہ دوں کہ امام زمانہ موسیٰ کی طرح ہوں گے، یہ 3 الگ الگ موقعوں پہ حدیث آئی۔ 11ویں امام نے بھی اپنی پھوپھی حکیمہ خاتون سے کہا تھا کہ میرا یہ بیٹا جو پیدا ہونے والا یہ موسیٰ کی طرح۔ وہ کیوں کہا تھا کہ حکیمہ خاتون نے جب پوچھا تھا کہ 11ویں امام سے کہ بیٹا تمہارے یہاں کیسے ڈیلیوری ہوگی، تمہاری تو کوئی بیوی پریگننٹ ہی نہیں ہے، کہا نرجس، کہا نرجس تو پریگننٹ نہیں ہے۔ پھر بھی جا کے چیک کیا، ان کی باڈی پہ ہاتھ پھیرا، حکیمہ خاتون عام عورت نہیں ہے، کہتی ہے کہ نہیں کوئی پریگننسی مجھے نظر نہیں آ رہی ہے، کہا یہ موسیٰ کی طرح، جس طرح موسیٰ کی ولادت سے 1 لمحے پہلے ان کی ماں تک کو نہیں معلوم تھا کہ بیٹا پیدا ہونے والا۔ ایک تو موسیٰ سے اس حوالے سے، اس سے پہلے 6 امام نے یہ کہا کہ میرا یہ بیٹا موسیٰ کی طرح۔ وہ کیوں کہا؟ وہ جو میرا موضوع بن رہا تھا بن نہیں پایا۔ کہا جیسے موسیٰ 40 دن کے لیے غائب ہوئے تھے، کوہ طور پر گئے تھے، تو سامری جادوگر کے بہکاوے میں آ کر ان کی ساری قوم، وہ جو سونے کا ایک بچڑا تھا کالف، اس کی پوجا کرنے لگی۔ جو موسیٰ توحید سکھا کے گئے وہ قوم شرک کرنے لگی۔ موسیٰ بھی زندہ ہے، غائب ہے۔ کہا کہ میرے چاہنے والے بھی، میرا بیٹا غیبت میں جائے گا، اس کی غیبت کے اندر گمراہ ہو جائیں گے بہت سارے، یہ موسیٰ کی طرح۔ موسیٰ کی غیبت میں قوم گمراہ ہوئی، کہا امام زمانہ کی غیبت میں بھی قوم گمراہ ہوگی۔ اور تیسری بار کہا موسیٰ کی طرح ہے، وہ تو سب سے پہلے کہا، وہ آقا حسین نے کہا، 11ویں امام تو بعد میں ہیں، ان سے پہلے 6 ہیں، 6 سے پہلے تیسرے۔ یا امام حسین یہ موسیٰ کی طرح کیسے؟ کہا دیکھو موسیٰ جو تھے شعیب نبی کی بیٹی سے شادی کر کے آ رہے ہیں، باقاعدہ شادی کی دلہن کو لے کے آ رہے ہیں، دلہن ابھی ہے۔ تو اب اگر ان کو معلوم ہوتا کہ مجھے کل صبح ظاہر ہونا ہے تو کیا 1 رات پہلے شادی کرتے؟ بھئی اگر ہمیں پتہ چل جائے کل صبح امام آنے والے ہیں تو کیا ہم آج کسی بزنس ڈیل پہ سائن کریں؟ ڈیری کوئن کا کوئی نیا ہم اسٹور خریدیں، کوئی نیا مکان جا کے خریدیں، اگر ہمیں پتہ ہو کل امام زمانہ آ رہے ہیں اور ہمیں ان کے پاس جانا ہے؟ تو موسیٰ نبی نے شادی کی، بیوی کو لے کے آئے، ابھی گھر بھی نہیں پہنچے، راستے میں ہے کہ اندھیرا ہو گیا۔ بیوی نے کہا کہ بھائی بہت زیادہ اندھیرا ہے، کہیں سے لائٹ کا انتظام کرو۔ موسیٰ کو ایک بش کے پیچھے سے فائر نظر آئی، وہاں گئے، خدا نے بات کی اور کہا کہ موسیٰ اب جاؤ فرعون کے پاس،
تمہارے ظاہر ہونے کا وقت آ گیا ہے، جا کے تبلیغ کرو. راتوں رات ابھی بیوی لے کے گھر بھی نہیں پہنچے، رات کے اندھیرے میں ہیں، ٹریولنگ میں ہیں، اور ظاہر ہونے کا حکم ہو گیا. وہاں سے فوراً موسیٰ فرعون کے پاس گئے، ظاہر ہو گئے. جب رات شروع ہوئی تھی تو موسیٰ کو بھی نہیں معلوم تھا کہ میں صبح ظاہر ہونے والا ہوں. کہا میرا بیٹا بھی اس طرح ہے کہ ابھی کوئی نشانی پوری نہیں ہوئی ہے، اور جو ذرا معلومات رکھنے والے ہیں ان کے اعتبار سے تو ابھی بہت وقت باقی ہے. اب پتہ چلا کہ میرا بیٹا آ گیا. اور یہ میسج اس لیے دیا تاکہ ہم ہر منٹ تیار ہو کے بیٹھیں. سائنس آف ظہور اپنی جگہ بہت انٹرسٹنگ موضوع، لیکن وہ موضوع اسی لیے کہ ہر سائن پوری ہو اور زیادہ الرٹ ہو جائے. مگر یہ نہ سمجھی کہ اس کی وجہ سے امام آئیں گے، بغیر اس کے بھی امام آ سکتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا کہ جب امام آئیں گے تو اکیلا امام بھی یہ جہاد کر سکتا، لیکن امام ہمیں دو جملے سن لیجئے. آج آخری مجلس ہے، شاید 5 منٹ بیان زیادہ ہو جائے. پہلا جملہ، یہ بار بار حکم اسلام کا ہے کہ نیکی کے کام میں کوشش کرو کہ دوسرے لوگ بھی تمہارے ساتھ شریک ہو جائیں. میں دنیا کے کئی ملکوں میں گیا تو میں نے دیکھا وہاں کوئی پروجیکٹ ہے یا وہاں کوئی نیکی کا کام ہے، مثلا ایک سینٹر بن رہا، مثلا یہ محرم کی مجلسیں ہو رہی. ایسے پیسے والے لوگ ہیں کہ کہتے ہیں اکیلا ہم پورا خرچہ اٹھا لیں گے، اور دل والے بھی ہیں. پیسہ بھی بہت سے لوگوں کے پاس ہوتا ہے، دل نہیں ہوتا. کہا کہ نہیں ہم اٹھا لیں گے اور ہم دیں گے، کسی سے مت لیجیے. اس آدمی کو شاباش ہے، لیکن جو اسلام کا طریقہ ہے اس کے اعتبار سے اس آفر کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے تم کو جو دینا دے دو، پورا دے دو، لیکن دوسرے لوگ بھی تو ثواب میں شریک ہوں. یہ اسلام کہتا ہے کہ نیکی کے کام میں لوگوں کو شریک کرو، چاہے تم اکیلا کر سکتے ہو. اور اس کے لیے بہترین مثال ہے حضرت ابراہیم کا واقعہ. اللہ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ تمہیں اپنا بیٹا ذبح کرنا ہے. خواب تو ابراہیم نے دیکھا، پھر اپنے بیٹے اسماعیل سے کیوں پوچھا؟ یا بنی انی اری فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے؟ بیٹے کا تعلق کیا ہے اس مسئلے سے؟ آرڈر ابراہیم کو آیا، ابراہیم کو عمل کرنا ہے، ختم بات. بیٹے سے کیوں پوچھا؟ کہ اس لیے پوچھا کہ اگر میں اللہ کے حکم پہ عمل کرتا، بیٹے کو لے جاتا، زمین پہ لٹاتا، چھری رکھتا، سارا ثواب مجھے ملتا. میں نے کہا بیٹے کو شریک کرو تاکہ جب بیٹا بھی کہہ دے کہ بابا جو اللہ نے حکم دیا اس پر عمل کرے، تو اب بیٹے کا بھی انوالومنٹ ہو گیا. ثواب خالی باپ کو نہیں ملا، پورا ملا. ثواب کم نہیں ہوتا، ثواب پورا ملا، اور بیٹے کو بھی پورا ثواب ملا. یہ اسلام کا مزاج. نیکی کے کام میں جتنے لوگوں کو شریک کر سکتے ہو اتنا اچھا ہے. لیکن دوسری جانب یہ یاد رکھیے کہ یہ اہل بیت رسالت ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. یہ ہر کام اکیلے کر سکتے ہیں. خصوصاً خیبر کا واقعہ یاد کیجئے. مولا سے پہلے جتنے لوگ گئے تھے خیبر کا قلعہ فتح کرنے، سب شام کو بھاگتے ہوئے واپس آئے. اور ہر شام کو جھگڑا ہوتا تھا کہ آج مسلمان شکست کھا کے آئے ہیں، بھاگے ہیں، تو کیوں بھاگے؟ لیڈر کہتا تھا لشکر بھاگا تھا تو میں اکیلا کیا کرتا. لشکر کہتا تھا لیڈر بھاگا تھا، جب لیڈر ہی نہ رہا تو میں کیا کرتا، ہم کیا کرتے. اور پیام اعظمی صاحب نے تو کہہ دیا کہ نہ لیڈر بھاگا نہ لشکر بھاگا، اصل میں گھوڑا بھاگا تھا جس پہ لیڈر صاحب بیٹھے تھے. تو جو ایک گھوڑے کو قابو نہ پا سکا وہ اسلام کے نظام کو کیسے سنبھالے گا. لیکن جب مولا کو علم دے کے بھیجا پیغمبر نے، علی نے پلٹ کے بھی نہ دیکھا میرے ساتھ کوئی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. ہر جانے والا روزانہ کہتا تھا میرا لشکر، اور روزانہ شام کو اس سے لڑتا تھا کون پہلے بھاگا. علی نے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا کوئی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. علی سے کہا اب تمہیں جانا ہے تنہا، کہ علی گئے، فتح بھی کر لیا خیبر کو.
تو جس امام کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اسی علی کا وارث ہے، اسی علی کا فرزند ہے، اسی علی کی خصوصیات کو رکھتا، وہ ظاہر ہو جائے گا تو اسے کوئی ضرورت ہی نہیں ہماری اور آپ کی، پھر بھی وہ آواز دے گا۔ مکے کے اندر امام آواز دے کے بلائیں گے تاکہ ہم سب کو اس ثواب میں شریک کریں، اور یہ اسلام کا وہ طریقہ جو نیکی کے ہر کام میں چلنا چاہیے۔ چنانچہ کربلا بھی جب حسین گئے تو اکیلے نہیں گئے، جبکہ حسین وہ جہاد اکیلا کر سکتے ہیں، اسی علی کے بیٹے ہیں نا، لیکن حسین نے کہا کہ نہیں، میرے ساتھ خاندان کے مرد بھی چلیں گے، ان کو بھی ثواب ملے۔ ثواب کا لفظ تو میں غلط کہہ گیا، کربلا والوں کے لیے ثواب کیا اہمیت، دین خدا میں ان کا بھی رول ہو، قربانی، عورتیں بھی جائیں گی، ان کا بھی رول ہو، بچے بھی جائیں گے۔ اور اگر کوئی کہہ دے کہ بھائی یہ تو اہل بیت کا گھرانہ تھا، ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے، نہیں، جب کربلا پہنچے حسین اور بنی اسد کے لوگوں سے اپنے دفن کی بات کی تو وہاں بھی حسین نے بنی اسد کے مردوں پہ بھی ذمہ داری ڈالی، بنی اسد کی عورتوں پہ بھی ذمہ داری ڈالی، بنی اسد کے بچوں پہ بھی ذمہ داری ڈالی۔ خالی مردوں سے کہتے تھے کافی نہیں، عورتیں بھی، بچے بھی، سب کو شریک کرنا۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے، یہ رسول خدا کا طریقہ تھا، یہ آقا حسین کا کربلا آتے وقت طریقہ تھا، یہ بنی اسد کے قبیلے سے وعدہ لینے کا طریقہ تھا۔ 2 محرم کو میرا مظلوم آقا کربلا کے میدان میں پہنچا۔ ایک طرح سے یہ کہیے کہ خود سے نہیں آئے ہیں، فوج یزید لے کے آئی ہے، ذمہ داری فوج یزید کی ہے۔ ہمارے اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی نے ہم پر ظلم کیا، ہم نے آگے کسی کو نقصان پہنچا دیا کہ بھئی ہمارا قصور نہیں، اس کی وجہ سے ہوا ہی۔ یہاں حسین کربلا پہنچے، خود سے نہیں آئے ہیں، فوج یزید لائی، لیکن ہماری وجہ سے جن کی یہ زمین ہے ان کو نقصان کیوں پہنچے؟ حسین نے بنی اسد کے مردوں کو بلایا، قبیلے والوں کو، اور کہا کہ یہ زمین مجھے خریدنا۔ بنی اسد کے لوگوں نے ہاتھ جوڑ دیے، کہا کہ مولا آپ ہمارے مہمان ہیں، ٹھہریے، اسٹے کیجئے۔ حسین نے کہا میں 2 دن 4 دن 6 دن کے لیے نہیں آیا ہوں، اب تو مجھے قیامت تک یہی، چنانچہ ہم یہ زمین خریدیں گے۔ اور جب خریدی تو پوری مارکیٹ ویلیو پہ زمین خریدی، مگر کہا کہ 2 ہماری شرطیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جب بھی ہمارا کوئی زائر ہماری قبر کی زیارت کے لیے آئے، اسے حسین کا مہمان بنا کے 3 دن تک ٹھہرانا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب فوج یزید یہاں سے چلی جائے اور ہمارے لاشیں جلتی ریتی پہ بے گور و کفن پڑے ہوئے تو آ کے ہمارے لاشوں کو دفن کر جانا۔ ہائے میرا مولا، کتنا اس بات کا خیال تھا کہ لاشیں جلتی ریتی پہ نہ رہیں۔ بنی اسد کے مردوں نے وعدہ کر لیا، کہا کہ نہیں، اس طرح سے نہیں، جاؤ جا کے اپنی عورتوں کو بھجواؤ۔ بنی اسد کی عورتوں کو پیغام ملا، ساری عورتیں حیران و پریشان۔ عورت کو تو ہمیشہ کمزور سمجھا جاتا ہے، اللہ آج ہم بھی اس قابل ہو گئے کہ فاطمہ کا لال ہمیں بھی کوئی ذمہ داری دینا چاہتا۔ ساری عورتیں اپنی چادر، حجاب، عبایا پہن کے آئیں، ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا، اے فرزند فاطمہ زہرا، اے ہماری شہزادی کے لال، بتائیے ہم آپ کی کیا خدمت کریں؟ کہا کہ ہو سکتا ہے فوج یزید کے ڈر سے تمہارے مرد گھروں سے باہر نہ نکلیں، تو ہم سے وعدہ کرو کہ جب فوج یزید چلی جائے گی، پانی بھرنے فرات کے کنارے آنا، تو اسی دوران ہمارے لاشوں کو دفن کر کے جانا۔ ساری عورتیں روتی جاتی ہیں، فرزند زہرا ہماری جانیں قربان، ہم یہ وعدہ پورا کریں گے۔ کہا کہ نہیں، اب جاؤ اور اپنے قبیلے کے سارے بچوں کو بھجوا دو۔ وہ ننھے ننھے بچے، اون و محمد کے ہمسن بچے، 8 اور 10 سال کے بچے، ایک مرتبہ خوشی کے عالم میں یہ سوچتے ہوئے آئے کہ اللہ اللہ، آج ہم بھی اس قابل ہو گئے کہ رسول کا بیٹا حسین ہمیں بلا رہا ہے، یہ کربلا کا جہاد ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا عزاداری میں بچے کتنا بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ حسین نے خالی اون و محمد کو کربلا میں شریک نہیں کیا، بنی اسد کے بچوں کو بلایا۔ بچے آئے، کھیلتے ہوئے آئے، فرزند رسول، مولا آقا ہمیں کیوں بلایا؟ کہا ہو سکتا
ہے لشکر یزید کے ڈر سے نہ تمہارے باپ گھر سے نکلیں نہ تمہاری مائیں گھر سے نکلیں، ہم سے وعدہ کرو کھیلتے کھیلتے فرات کے کنارے آ جاؤ گے، تم بہت چھوٹے ہو، قبریں نہیں کھود سکتے ہو، کم سے کم اپنی مٹھیوں میں خاک لے کے ہمارے لاشوں پہ ڈال جانا۔ اللہ، میرے آقا کو کتنا احساس تھا، لاشیں بھی دفن نہ ہو سکیں تو ایک مٹھی خاک ہمارے لاشے پہ ڈال دی جائے۔ 11 محرم کے مصائب میں نے کل پڑھے، لشکر یزید چلا گیا اور اپنے لاشوں کو لے کے چلا گیا، یہ کوفے والے تھے نا، کوفہ کتنا دور ہے، یہ لاشیں لے کے چلے گئے میدان کربلا میں، اب صرف حسینی فوج کے لاشیں ہیں۔ جب لشکر یزید چلا گیا، تیسرا دن آیا، شاید یہ آج کا دن، یہ تیسرا دن آیا، بنی اسد کے سردار نے کہا کہ ہم نے آقا سے وعدہ کیا تھا، چلو وعدہ پورا کرنا ہے۔ سارے مرد گھروں سے باہر نکلے، کندھوں پہ بیلچے رکھ کے آ رہے ہیں۔ آج بھی کربلا میں یہ منظر نظر آتا ہے جب بنی اسد کے قبیلے کے لوگ اسی طرح کفن پہن کے اور بیلچے رکھ کے آتے ہیں، مولا تو نے ہمارے بزرگوں سے وعدہ لیا تھا، ہم یہ وعدہ پورا کرنے آ رہے ہیں۔ ایک عجیب منظر ہوتا ہے۔ خیر، 61 ہجری بنی اسد کے سارے مرد چلنے لگے۔ عورتوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ ایک مرتبہ کہا کہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ مردوں کا کام ہے۔ عورتوں نے کہا نہیں، آقا نے ہم سے بھی وعدہ لیا تھا، اگر لاشیں دفن کرنے جا رہے ہم کو بھی چلنا ہے۔ عورتیں بھی تیار ہوئیں۔ بچوں نے دیکھا آج کون سا دن ہے، پورے قبیلے کے مرد جا رہے، پورے قبیلے کی عورتیں جا رہی۔ ایک مرتبہ پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بچوں تم گھر میں بیٹھو، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ بچوں نے کہا نہیں، آقا نے ہمیں بلا کر ہم سے بھی وعدہ لیا تھا، ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ عجیب منظر، کربلا کی جلتی رہتی، دوپہر کا وقت، جلتا سورج، بے گور و کفن لاشیں میدان کربلا میں بکھرے پڑے ہیں۔ سارے مرد آئے، ساری عورتیں آئیں، سارے بچے آئے، مگر یہاں آ کے ایک مسئلہ پیش آ گیا۔ لاشیں تو ہیں مگر پہچان نہیں ہو پا رہی ہے کون سا لاشا کس کا ہے۔ آقا کا لاشا کہاں ہے؟ شہزادوں کے لاشیں کہاں ہیں؟ اصحاب کے لاشیں کہاں ہیں؟ کیسے پہچانو؟ پہچان چہرے سے ہوتی ہے، سب کے سر کاٹ کے لے جائے گئے۔ پہچان لباس سے ہوتی ہے، سب کے لباس لوٹ لیے گئے۔ ارے لاشیں پہچاننے میں نہیں آ رہے۔ سردار قبیلہ نے کہا آقا ہماری مجبوری دیکھ رہے ہیں، ایسا کرو ایک بڑی قبر تیار کرو جسے آج بھی ہم گنج شہیدہ کہتے ہیں۔ اللہ جب کبھی آپ کو کربلا لے جاتا ہے، آقا حسین کو سلام کر کے، پائنٹی علی اکبر کو سلام کر کے آپ گنج شہیدہ پہ آتے ہیں نا، السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و وداء۔ وہ بڑی قبر تیار کی، کہا کہ ایک قبر بنائیں گے، سارے لاشیں اسی قبر میں ایک ساتھ دفن کر دیں گے۔ اب یہ قبر تو بن گئی، پہلا لاشا اٹھانا ہے۔ کوفے کے راستے سے کسی کی آواز آئی، ٹھہر جاؤ، میرا انتظار کرو، میں آ رہا ہوں۔ سب نے مڑ کے دیکھا، کیا دیکھا؟ اونٹ پہ سوار کوئی نوجوان چلا آ رہا ہے، بڑی تیزی سے آ رہا ہے، یہ آنے والا مسافر۔ لیکن ایسا مسافر تو ہم نے آج تک نہیں دیکھا جس کے گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے۔ اونٹ کو بٹھایا، بیڑی کھلی، ہتھکڑی ٹوٹی، وہ نوجوان اترا، گلے کا توق اسی طرح رہا۔ یہ گلے کا توق 1 سال کے بعد یزید کے دربار میں جب کاٹا گیا تھا تو اس طرح سے 1 سال تھا کہ گلے کی کھال بھی ساتھ میں کٹ کے نکل آئی تھی۔ سردار قبیلہ سے پوچھا تم اتنے پریشان کیوں نظر آ رہے؟ کہا کہ لاشیں دفن کرنا ہے، پہچان نہیں ہو رہی۔ کہا کوئی بات نہیں، میرے ساتھ چلو، یہ لاشا اٹھاؤ، یہ مسلم ابن اوسجہ کا لاشا ہے، یہ لاشا اٹھاؤ، یہ ہلال ابن نافع بجلی کا لاشا ہے، یہ بریر حمدانی کا لاشا ہے، یہ شوذب کا لاشا ہے، یہ عابس کا لاشا ہے، یہ جون غلام حبشی کا لاشا ہے۔ ایک ایک نام بتاتے جاتے، لاشا اٹھواتے جاتے، ایک جگہ پہ آنے والا سر جھکا کے بیٹھ گیا۔ سردار نے ہاتھ جوڑے، یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال، یہ ٹکڑے ٹکڑے، یہ حسن کے لال قاسم کا لاشا ہے۔ قاسم کا لاشا اٹھوایا، آگے بڑھے، ایک لاشا اور نظر آیا، آنے والا کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گیا۔ سردار نے پوچھا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا نظر نہیں آ رہا، برچی کا ٹوٹا ہوا پھل اب تک لاشے میں نظر آ رہا ہے۔ ہاں یہ حسین کے اکبر کا لاشا، یہ شبیہ رسول خدا کا لاشا۔ ایک بار اکبر کا لاشا اٹھوایا، آگے بڑھے، ذرا سی نچلی جگہ تھی، نشیب تھا گودال قتل گاہ، وہاں پہ پہنچے، وہاں ایک لاشا نظر آیا، آنے والے کی نگاہ پڑی، ایک مرتبہ فریاد کی، ہائے میرا بابا، ارے میں یتیم ہو گیا۔ یہ کہہ کے آنے والا خش کھا کے گر پڑا۔
سردار گھبرا گیا، پانی چھڑکا گیا، آنے والے مسافر نے آنکھیں کھولی، سردار نے ہاتھ جوڑے، کہا کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہے، یہ رسول کا نواسا ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہے، یہ حسین ابن علی کا لاشا ہے۔ اب سردار نے پھر ہاتھ جوڑے اور کہا تو تو نے اس کو دیکھ کر کہا تھا میں یتیم ہو گیا، تیرا اس سے کیا رشتہ ہے؟ کہا انا علی ابن الحسین، میں اسی حسین کا یتیم بیٹا سجاد ہوں۔ بابا کا لاشا وہاں پہ دفن کیا جہاں پہ آج آقا حسین کی زری ہے، سارے لاشیں اٹھ گئے، میدان کربلا خالی ہو گیا۔ ایک بار سردار نے کہا مولا جب آپ یہاں تک تشریف لائے ہیں تو ایک زحمت اور کیجئے، ہمارے قبیلے میں چلیں، کچھ دیر کے لیے صحیح ہمارے مہمان بنے۔ آقا نے کہا مہمان؟ قبیلہ؟ کیا مطلب کہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرو گے؟ سردار نے کہا مولا ذمہ داری پوری ہو گئی، ذرا دیکھیے پورا میدان کربلا خالی ہے، کوئی لاشا نہیں ہے۔ کہا ابھی ایک لاشا باقی ہے لیکن وہ یہاں نہیں ہے، فرات کے کنارے چلنا پڑے گا۔ اور پورے قبیلے کو لے کے فرات کے کنارے آئے تو سردار پوچھ رہا ہے یہاں کس کا لاشا ہے؟ کہا کہ ارے یہاں پہ حیدر کرار فاتح خیبر علی کے وارث و بیٹے میرے چچا علمدار کربلا بالفضل عباس کا لاشا ہے۔ اور عباس کا لاشا جہاں پہ آج آقا عباس کی زری ہے نا، یہ لاشا وہاں تھا۔ عباس کا لاشا اس حالت میں نہ تھا کہ اٹھایا جاتا، روایت کا جملہ ہے، مقتل کی روایت، آقا سجاد نے چٹائی منگوائی ہنسی، اس پر چچا کا جسم کیا، قبر میں لے کے اس جسم کو اترے، باہر آئے، چاروں طرف دیکھا، سارے قبیلے سے کہا دور چلے جاؤ، جب تک کہ میں خود سے باہر نہ آؤں تمہیں میرے قریب نہیں آنا ہے۔ سارا قبیلہ ہٹ گیا، سجاد دوبارہ قبر میں اترتے ہیں۔ ایک راوی کہتا ہے بہت دیر گزر گئی، میرا آقا سجاد باہر نہ آیا، میں گھبرا گیا، خیریت تو ہے؟ حالت کیا ہے؟ قریب آ کے قبر میں جھانک کے دیکھا، عجیب منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ عباس کے سینے پہ سر رکھے ہوئے میرا مولا سجاد لیٹا ہے۔ سجاد کون ہے؟ سجاد اس وقت کا امام زمانہ ہے، سجاد اس وقت کا صاحب العصر ہے۔ کیا دیکھا؟ عباس کے سینے پر سر رکھے ہوئے امام زمانہ لیٹا ہے اور ایک ہی جملہ کہہ رہا ہے، اے میرے غیور چچا آپ یہاں آرام کر رہے ہیں، میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں آپ کی بہنوں پہ کیا گزر رہی ہے۔ ہائے میرے غیرت مند چچا، آپ نہ رہے تو آپ کی وہ بہنیں کہ گھر کے صحن میں جن کی چادر کبھی نہ اتری، اس وقت بے مقنع چادر کے کبھی بازاروں میں جا رہی، کبھی درباروں میں جا رہی، نہ محرموں کے درمیان جا رہی۔ ہائے میرا چچا عباس نہ رہا، میری پھوپھیوں کو قیدی بن کے بازاروں میں اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پروردگارا عباس علمدار تو ہیں باب الحوائج، اور کیا کہنا اس باب الحوائج کا جسے امام وقت اپنے زمانے کا امام جسے بلائے اور کہے کہ عباس میرا بھی سہارا تھے۔ خدا بندہ اس باب الحوائج کا واسطہ سرکار سید الشہداء کا واسطہ، اور اب جس امام کا امتحان چل رہا ہے میرے مظلوم آقا سید الساجدین کا واسطہ، شہزادی زینب کبریٰ اور اسیران کربلا کا واسطہ، جو مومنین اور مومنات کے مجلس سن رہے ہیں ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی روزی کے ذرائع کو، ان کی اولادوں کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ خداوند اس سال کے حالات میں جس انداز سے ہم نے عزاداری کی، دل میں تشفی نہیں ہوئی، جلد از جلد ان حالات کو تبدیل فرما، دوبارہ اسی انداز سے ہم عزاداری کریں، حق امام ادا کریں۔ خدا بندہ غم حسین کے سوا ہم میں سے ہر ایک کو دنیا آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، لیکن غم حسین تو ہمیں مرتے دم تک، بلکہ قبر میں، بلکہ قیامت میں، بلکہ جنت میں بھی عطا فرما۔ خدا بندہ سید الساجدین کی بیماری کا واسطہ، یہ کورونا کی بیماری سے تمام دنیا کے مومنین اور مسلمانوں اور انسانوں کو محفوظ فرما۔ خدا بندہ ہمارے تمام مرحومین آقا سجاد نے اپنے خانوادے کے لاشیں دفن کیے، دفن شہداء کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین، خصوصاً اس صف اعضا میں جس حالت میں بھی یہ صف اعضا اس وقت بچھائی گئی، آقا اسی کو قبول کر رہے ہیں، زہرا اسی پہ ہم کو دعائیں دے رہی ہیں۔ اس صف اعضا بچھانے والوں میں سے جس کا تعاون رہا، خصوصاً ان کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ خداوندہ جس عظیم مقصد کے لیے آقا حسین نے قربانی دی، ہمیں اس اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔
خدا بندہ غیبت کے اس امتحان والے ماحول میں ہمارے تمام علماء اور تمام مراجع خصوصاً مرجع جہان تشیع آیت اللہ سیستانی کے سائے کو ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما، اور خدا بندہ ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ غیبت امام میں ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے اور بعد ظہور امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔